السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورہ الاعراف آیت 56-57. اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور مخفی طور پر پکارتے رہو. یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو. یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے. اب میں دعاؤں سے متعلق پہلے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے دعائے قنوت کی ایک اور ورشن جس میں ذرا سا اختلاف ہے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مراسیل ابو داؤد اور شرح سنہ میں بھی الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مذکور ہے. الفاظ اس میں یہ ہیں: اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نافد و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اس میں معمولی سا لفظی اختلاف ہے، اس لیے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو پوری دعائے قنوت یاد نہ ہو فوری طور پر وہ کم سے کم اس کا ترجمہ ہی ذہن میں رکھیں اور اسے پڑھ لیا کریں. مگر اصل تو دعائے قنوت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پڑھی جائے. اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی بخشش کے طلبگار ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری بہترین ثنا بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور کفر نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اسے اپنے سے الگ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی دوڑتے اور تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں. تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تیرا عذاب کافروں کو آ لینے والا ہے. اب دوسری حدیث دعاؤں کے تسلسل میں ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ سنن النسائی سے لی گئی ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو عرض کرتے، اے میرے اللہ، تیرے لیے میں جھکا ہوں اور تیرے لیے میں مسلمان ہوا ہوں اور تجھ پر میں ایمان لاتا ہوں، تیرے لیے ہی میرے کان اور میری آنکھیں اور میری ہڈیاں اور میرا گودا اور میرے اعصاب ڈرتے ہوئے جھک گئے ہیں۔ اس حدیث میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع بیان ہے، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم کے منافی نہیں ہے، وہ تو ایک لازماً مستقل سنت ہے جسے بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے دوران بھی اور سجدوں کے دوران بھی بہت سی اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے، بس یہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے لیے میں جھکا ہوں، تیرے لیے میں مسلمان ہوا ہوں، تجھ پر میں ایمان لاتا ہوں، تیرے لیے ہی میرے کان اور میری آنکھیں اور میری ہڈیاں اور میرا گودا اور میرے اعصاب ڈرتے ہوئے جھک گئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ دعا کرے، اے میرے اللہ، میں تجھ سے اس حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جو تو نے سوالیوں کے لیے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے۔ اب یہ جو سوالی جس قسم کے ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے، وہ نہایت ہی گریہ و زاری، تضرع اور خلوص سے دعا کیا کرتے ہیں، اور میں تجھ سے اپنے اس چلنے کے حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، کیونکہ میں فخر و مباحات یا ریاکاری اور شہرت کے لیے نہیں نکلا، بلکہ تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری رضا کا مورد بننے کے لیے نکلا ہوں۔ بس میں تجھ سے اس بات کا سوالی ہوں کہ تو مجھے آگ سے بچا اور میرے گناہ بخش دے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی شخص سے کوئی حاجت ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور حمد و ثنا اور درود شریف کے بعد یہ دعا کرے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار اور عزت والا ہے، پاک ہے اللہ جو عظیم الشان عرش کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کو جذب کرنے والی باتوں اور تیری بخشش کے پختہ اسباب کے حصول کی دعا کرتا ہوں۔ اور ہر نیکی کو غنیمت جان کر کرنے اور ہر گناہ سے سلامتی کی توفیق کا طلبگار ہوں۔ تو میرے سارے گناہ اس طرح بخش دے کہ ایک بھی باقی نہ رہنے دے، اور نہ کوئی میرا غم باقی رہنے دے مگر خود تو اسے دور فرما دے، اور نہ کوئی میری ایسی ضرورت باقی ہو جو تیری رضا کے مطابق ہو مگر تو خود اسے پورا فرما دے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اب بیوت الخلاء میں جانے کی دعا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کی ناپاکیوں اور ہر قسم کے خبائث سے۔ کہ جب نکلتے تھے تو حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے جو ترمذی سے لی گئی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے، غفرانہ کا، تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔
اور کچھ اختلاف سے یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا کیا کرتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ امور کو دور کر دیا ہے اور مجھے عافیت عطا کی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب کے متعلق، کپڑوں کے متعلق، جو سنن ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس کے ذریعے میں اپنے رنگ ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر آپ پرانے کپڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے صدقہ میں دے دیا۔ پھر فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور پھر یہ دعا کی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس کے لیے میں اپنے رنگ ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر اپنے پرانے کپڑے کی طرف متوجہ ہوا اور اسے بطور صدقہ دے دیا، تو زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اللہ کی پناہ، اس کی حفاظت اور اس کی پردہ پوشی میں ہوگا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہر دفعہ یہی طریق رسول اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا کہ جب بھی نیا کپڑا پہنتے تھے پرانا ضرور دے دیا کرتے تھے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے، مگر ایک ایسا واقعہ ضرور گزرا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں حضرت عمر نے اسی طرح کیا اور اپنا پرانا کپڑا صدقے میں دے دیا۔ پرانے کپڑے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کپڑا اچھی حالت میں ہوگا، کیونکہ بری حالت میں کپڑا دینا جس میں پیبند لگے ہوں اور گندا ہو چکا ہو وہ تو انسان پھینکتا ہی ہے، اس کو صدقے میں دینے کا تو کوئی مطلب ہی سمجھ نہیں آتی۔ صدقہ لازماً اس کپڑے کے متعلق ہے جو اترا ہے اور اچھی حالت میں اترا ہے، اور اس کو قبول کرتے ہوئے دوسرے انسان کی آنکھیں شرم سے جھکے نہیں۔ اس لیے اس بارے میں یہ تشدد نہ اپنی ذات پر کریں کہ ہر دفعہ کپڑا پہن کر پرانا کپڑا اتار کے کسی کو دے دیا کریں، یہ اسراف تصریف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی کتاب الدعوات کہ جب کوئی شخص شادی کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں اسے دعا دیتے اللہ تیرے لیے مبارک کرے اور تجھ پر برکات نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر و بھلائی کی باتوں میں اکٹھا رکھے۔ ایک اور روایت مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ بن طالب نے شادی کے بعد وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں بالرفاع والبنین کہا۔ یہ عربوں کا رواج تھا مبارکباد دینے کا کہ شادی مبارک ہو اور خدا تمہیں صاحب اولاد کرے۔ اس پر انہوں نے کہا ٹھہرو، یوں نہ کہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان الفاظ میں مبارکباد دینے سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ کہا کرو بارک اللہ لہا فیکا و بارک لکا فیہا، اللہ تمہاری بیوی کے لیے تمہیں بابرکت بنا دے اور تمہارے لیے اس بیوی کو میں برکتیں رکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شادی کرو یا خادم وغیرہ رکھو تو یہ دعا کر لیا کرو اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر و بھلائی کا طالب ہوں، ہر اس خیر کا
جو تو نے اس کی فطرت میں رکھی ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس شر سے بھی جو اس کی فطرت میں مخفی ہے۔ بیوی کے پاس جانے کی دعا، بخاری کتاب النکاح۔ عن ابن عباس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جاتے وقت یہ دعا کرے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عطا کر اسے بھی شیطان سے بچائے رکھنا، پھر اگر ان کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تو شیطان کبھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ دعا وہ ہے جو پیدائش سے بھی بہت پہلے مانگی جاتی ہے اور مقبول ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے مانگی اور مانگتے رہے۔ بس یہ دعا وہ ہے جو ایک دفعہ ملنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے ملنے کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی اس کے لیے مانگی جانی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچا دیتا ہے۔ ایک ترمذی کتاب النکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم فرماتے تو انصاف فرماتے اور ساتھ دعا کرتے کہ اے اللہ جس پر میں قدرت رکھتا ہوں اس میں یہ میری تقسیم ہے، بس جس چیز پر تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا اس پر مجھے ملامت نہ فرمانا۔ اس کا مطلب بڑا واضح یہ ہے کہ انصاف اسی حد تک کیا جا سکتا ہے جتنا انسان کے بس میں ہے، اور اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیویوں میں مکمل انصاف فرمایا، لیکن محبت کے معاملے میں انسان کا دل اپنے بس میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا اگر میں سب بیویوں سے ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا تو تو مالک ہے، تو نے جیسا مجھے دل دیا ہے اس کے مطابق میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر لیا، باقی تیرے اختیار میں ہے۔ تو اس بارے میں مجھ سے میری سرزد سے نہ فرمانا کہ میں ہر بیوی سے ایک جیسی محبت نہیں کر سکا۔ ایک دعا ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت عبداللہ بن یزید ختمی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق عطا کر اور اس کی محبت کا رزق بھی عطا کر جس کی محبت تیرے حضور میرے کام آئے۔ اے میرے اللہ میری محبوب چیزوں میں سے جو تو مجھے عطا کرے اس کو میرے لیے قوت بنا دے تا میں ان کاموں میں ترقی کروں جو تجھے محبوب ہوں، اور اے میرے اللہ میرے محبوب کاموں میں سے جسے تو مجھ سے دور رکھے اس کو تو اپنی محبوب چیزوں میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ایک دعا مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے سب سے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے۔ اب یہ تو چھوٹی سی دعا ہے تو ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، عالم ہو یا جاہل ہو، اتنی دعا بھی یاد نہ رہے تو کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے سب سے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرے۔ یہ وہ دعا بھی ہے جو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر۔ یہاں سبیل الاقومہ کے لفظ ہیں، ایسی راہ جو سب راہوں سے زیادہ سیدھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنن ترمذی میں مروی ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ تو ہی میری قوت ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے، اور تیری ہی دی ہوئی طاقت سے میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور مد مقابل سے جنگ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ روایت ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، اے اللہ مجھے میری سماعت و بصارت سے پورا فائدہ بخش، اور ان دونوں چیزوں کے لیے میرے وارث پیدا فرما، اور میرے پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد کر اور اس سے میرا بدلہ لے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے میرے وارث عطا فرما، مراد یہ ہے ایسی اولاد عطا فرما جو اپنی سماعت اور بصارت کو خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے کنٹرول میں رکھے، اور پھر فرمایا میرے پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد کر اور اس سے تو ہی میرا بدلہ لے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض کلمات سکھاتے تھے، مگر آپ ہمیں وہ کلمات اس طرح نہ سکھاتے تھے جیسے کہ تشہد سکھایا کرتے تھے، اور وہ کلمات یہ تھے، اے اللہ ہمارے دلوں میں باہم الفت ڈال اور ہمارے تعلقات کی اصلاح فرما، اور ہمیں سلامتی کی راہوں پر چلا، اور ہمیں اندھیروں سے بچا کر نور تک پہنچا، اور ہمیں فواحش سے بچا خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں اور ہماری بصارتوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہماری اولادوں میں برکت ڈال، اور ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہم پر نظر کرم فرما، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمت کا شکر کرنے والا بنا، اس پر ہم تیرے ثناخواہ ہوں اور اس کے قابل و اہل ہوں، اور اسے ہم پر تمام کر دے۔ ایک روایت بنو ہاشم کے ایک آزاد کردہ غلام عبدالحمید اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بیان کرتے ہیں، اور یہ ابو داؤد سے حدیث لی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان کے لیے دعا سکھائی تھی کہ اللہ پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، اور جو خدا نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ یقیناً جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو شام تک اس کی حفاظت کی گئی، اور جس نے انہیں شام کو دہرایا صبح تک وہ محفوظ رہا۔ آج کے خطبے میں جو نسبتاً مختصراً دیا جا رہا ہے، میں اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات پر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ دراصل مواد تو نسبتاً زیادہ تھا، مگر بعض بہت لمبی حدیثیں اس مواد سے اس لیے نکال دی گئیں کہ علم درایت کے روح سے وہ صحیح معلوم ہوتی نہیں تھی، اس لیے بظاہر روایت صحیح بھی ہو، اگر درایت کا مضمون عقل کا تقاضا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات فرما ہی نہیں سکتے، تو مجبوراً وہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ آج جب میں نظر ڈال رہا تھا تو ایسی کئی حدیثیں مجبوراً چھوڑنی پڑی، اس کی وجہ سے یہ خطبہ نسبتاً چھوٹا ہو گیا ہے۔ خطبے میں تو کوئی تکلف نہیں ہوا کرتا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چند لفظوں کا بھی ہو تو دل پر اثر کر دے تو یہی خدا کی مرضی ہے
کہ چند الفاظ بھی ہوں، دلوں پر اثر کرنے والے ہوں تو بہت کافی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دعائیں حقیقت میں بہت ہی قابل قدر ہوتی ہیں اور دعاؤں والا آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ نادانی اور سوء ادب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ لڑنا چاہے۔ مثلاً یہ دعا کرے کہ رات کے پہلے حصے میں سورج نکل آوے۔ اس قسم کی دعائیں گستاخی میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ شخص نقصان اٹھاتا ہے اور ناکام رہتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو گھبرانے والا اور قبل از وقت چاہنے والا ہو۔ مثلا اگر بیاہ کے 10 دن بعد مرد اور عورت یہ خواہش شروع کر دیں کہ ابھی بچہ پیدا ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو اسقاط کے خون اور چیشوں سے بھی بے نصیب رہے گی۔ اسی طرح جو سبزہ کو نمو نہیں دینے دیتا وہ دانہ پڑنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا۔ مسلمان دعا سے بالکل ناواقف ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو بدقسمتی سے ایسا موقع ملا کہ دعا کریں مگر انہوں نے صبر و استقرار سے چونکہ کام نہ لیا، اس لیے نامراد رہ کر سید احمد خانی مذہب اختیار کر لیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ سر سید احمد کا دعا کے متعلق یہ مذہب تھا کہ محض الفاظ ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، مگر ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر کے کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ بس دعا دل کی برکت کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ وہ نہایت ہی بیہودہ مذہب تھا جس نے دعا کی جڑ کاٹ ڈالی ہے، اور جڑ کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ کاٹ تو نہیں ڈالی مگر جڑ کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر سید کو مخاطب کر کے دعا کی قبولیت کے متعلق، دعا کی اہمیت کے متعلق بہت ہی عظیم کتاب لکھی تھی۔ بس آپ جب کہتے ہیں کہ سید احمد خانی مذہب تو اس سے مراد سر سید احمد کا دعا کے متعلق مذہب ہے۔ یہ دھوکہ اور غلط ہی اس لیے لگتی ہے کہ وہ حقیقت دعا سے ناواقف محض ہوتے ہیں اور اس کے اثر سے بے خبر، اور اپنی مالی امیدوں کو پورا ہوتے نہ دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ دعا کوئی چیز نہیں۔ سر سید کا بھی یہی حال ہوا ہوگا۔ بد نصیب کی اپنی دعائیں قبول نہ ہوئیں تو اس نے یہی سمجھا کہ دعا قبول ہوا ہی نہیں کرتی۔ دعا ربوبیت اور عبودیت کا ایک کامل رشتہ ہے۔ اگر دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں غرض جب کہ ہماری روح ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبدأ فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں عاجز پا کر فکر کے ذریعے سے کسی اور جگہ سے روشنی ڈھونڈتی ہے، تو در حقیقت ہماری وہ حالت بھی دعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اسی دعا کے ذریعے سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ہر ایک بیت العلم کی کنجی دعا ہی ہے، اور ہر کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں، اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو۔ ہمارا سوچنا، ہمارا فکر کرنا، ہمارا طلب امر مخفی کے لیے خیال کو دوڑانا، یہ سب امور دعا ہی میں داخل ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور ان کی روح مبدأ فیض کو شناخت کر کے بصیرت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے، اور محجوبوں کی دعا صرف ایک سرگردانی ہے جو فکر اور غور اور طلب اسباب کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے ربط معرفت نہیں اور نہ اس پر یقین ہے، وہ بھی فکر اور غور کے وسیلے سے یہی چاہتے ہیں کہ غیب سے کوئی کامیابی کی بات ان کے دل میں پڑ جائے، اور ایک عارف دعا کرنے والا بھی اپنے خدا سے یہی چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس کو کھلے۔ لیکن محجوب جو خدا تعالیٰ سے ربط نہیں رکھتا وہ مبدأ فیض کو نہیں جانتا، اور عارف کی طرح اس کی طبیعت بھی سرگردانی کے وقت ایک اور جگہ سے مدد چاہتی ہے،
اور اسی مدد کے پانے کے لیے وہ فکر کرتا ہے، مگر عارف اس مبدا کو دیکھتا ہے اور یہ تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ جو کچھ فکر اور خوض کے بعد دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ متفکر کے فکر کو بطور دعا قرار دے کر بطور قبول دعا اس علم کو فکر کرنے والے کے دل میں ڈالتا ہے۔ غرض جو حکمت اور معرفت کا نقطہ فکر کے ذریعے سے دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا ہی سے آتا ہے، اور فکر کرنے والا اگر نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے، اور فکر کرنے والا اگرچہ نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، تو آخر وہ خدا سے اس مطلب کو پا لیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ تعریف پہ طلب روشنی اگر علی وجہ بصیرت اور بعد اور حاضی حقیقی شناخت کے ساتھ ہو تو یہ عارفانہ دعا ہے، اور اگر صرف فکر اور خوض کے ذریعے سے یہ روشنی معلوم مبدا سے طلب کی جائے اور منور حقیقی کی ذات پر کامل نظر نہ ہو تو وہ محجوبانہ دعا ہے۔ ایام صلح صفحہ 2-3۔ اس سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ دعا اگر خدا تعالیٰ کو سامنے رکھ کر حقیقی مالک سمجھتے ہوئے وہ سامنے کھڑا ہے اس طرح کی جائے تو یہ دعا سب سے بہتر ہے، لیکن بعض دفعہ انسان دل میں اللہ کی ذات کی باتیں سوچتا رہتا ہے، خدا کو ہر چیز کا مالک سمجھتا ہے اور جانتے ہوئے اس کی حمد کے گیت گاتا ہوا چلتا ہے، تو ایسا شخص ضروری نہیں کہ کوئی معین دعا ہی کرے، اس کے دل کا ہر لمحہ دعا میں مصروف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کی مخفی ضرورتوں کو جانتا ہے وہ ان کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، خواہ بظاہر اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں یا نہ اٹھیں۔ اللہ اس کی ساری تمناؤں کو جو دل میں پیدا ہوتی ہیں قبول فرما لیتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم